بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکیوں کا موسم بہار رمضان المبارک اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ گزر رہا ہے۔ اس ماہ مبارک کی آمد کے ساتھ ہی ماحول پر ایک پاکیزگی چھا جاتی ہے، ہر طرف ایک نور پھیلا ہوا نظر آتا ہے۔ عام دنوں کی نسبت اس ماہ مبارک میں نیکیوں کا تناسب بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا تناسب کم ہو جاتا ہے۔ گناہ گار سے گناہ گار انسان بھی اس ماہ مبارک کی برکت سے نیکی کی جانب دوڑتا ہوا چلا آتا ہے اور بالآخر برائی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اگر غور کریں تو صاف نظر آتا ہے کہ اس ماہ مبارک میں ماحول میں ایک ایسی پاکیزگی چھا جاتی ہے کہ اگر کوئی فرد برائی کی جانب بڑھنا بھی چاہے تو صرف اس ماہ مبارک کی برکت سے وہ رک جاتا ہے۔ ماہ رمضان کی اس برکتوں، رحمتوں اور فضیلتوں کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسا تسبیح کا عمل بتانے جا رہا ہوں کہ جس کو رمضان میں صرف ایک مرتبہ پڑھ لیں، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، اللہ عز و جل کی ذات پر پورا یقین رکھتے ہوئے کہ وہی مالک مجھے کامیابی عطا فرمانے والا ہے، وہی مالک مجھے اولاد عطا فرمانے والا ہے، وہی مجھے نیا گھر دے گا، وہی گاڑی عطا فرمائے گا، وہی مالک دولت دے گا، وہی مالک پیسہ دے گا، وہی مالک رزق عطا فرمائے گا۔ جب سب کچھ اللہ عز و جل کی ذات پر چھوڑ کر پورا یقین کر کے یہ تسبیح پڑھ لے، آپ دیکھیں گے کہ اتنا بڑا معجزہ ہوگا آپ کے ساتھ کہ آپ کو نیا گھر بھی مل جائے گا، اولاد بھی مل جائے گی، گاڑی بھی مل جائے گی، دولت بھی مل جائے گی، یعنی دنیا کی ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی تمنا آپ کے دل میں ہوگی، جو ساری عمر نہ مل سکا، آج اس عمل کو پڑھنے کی دیر ہوگی، وہ سب کچھ مل جائے گا۔ جس عمل کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہا ہوں، یہ عمل کامیابی کا بہت ہی بڑا اور بہت ہی مجرب عمل ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں کسی بھی وقت، چاہے دن ہو یا رات ہو، کسی بھی وقت صرف ایک تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لینی ہے۔ ایک تسبیح پڑھنے کے بعد جب آپ اللہ سے دعا کریں گے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں گے، اس رب سے مانگیں گے، تو آپ کی زندگی میں اتنا بڑا معجزہ ہوگا جو پہلے کبھی نہیں ہوا ہوگا، جیسا آپ اب دیکھیں گے۔ میرے جتنے بھی بھائی، میری بہنیں جو چاہتی ہیں کہ اللہ پاک ان کے دل کی مرادوں کو پورا فرما دے، ان کی خواہشات کو پورا فرما دے، ان کی حاجتیں پوری ہو جائیں، ان کی مرادیں پوری ہو جائیں، مقاصد میں کامیابی مل جائے، جو کچھ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں اللہ پاک ان کو عطا فرما دے، تو رمضان المبارک میں کسی بھی وقت یہ ایک تسبیح پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا، آپ کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے۔ ایمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ عز و جل اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مان کر ان کے احکامات کو پورے یقین کے ساتھ ان پر عمل کریں، ان پر بھروسہ کریں۔ اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہر موقع پر ایسی باتیں ہمیں سکھائی ہیں جن پر عمل کرنا دونوں جہاں کی کامیابی کا باعث بنتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کامیاب ہونے کی 5 بہت ہی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ 5 نصیحتیں شمار کروائیں۔ پہلے نمبر پر شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ
اور سب سے زیادہ عبادت گزار بندے بن جاؤ گے، یعنی حرام چیزوں سے خود کو بچا لیں۔ دوسرے نمبر پر اللہ عز و جل کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ، سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے، یعنی اللہ عز و جل نے جتنا عطا کیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ۔ تیسرے نمبر پر اپنے ہمساؤں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مومن بن جاؤ گے۔ چوتھے نمبر پر صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو گے جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور آخری پانچویں بات کہ زیادہ فضول باتوں پر کھل کھلا کر ہنسنے سے بچا کرو، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ یہ 5 باتیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہاتھ پکڑ کر ان کو ارشاد فرمائی ہیں۔ دوستو، اگر ہم دیکھیں تو ان 5 چیزوں پر عمل کرنا شروع کر دیں تو اپنی زندگی میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جو لوگ پریشان ہیں، بے روزگار ہیں، ناکامی کی وجہ سے پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، رات دن محنت و مشقت کر کر کے تھک چکے ہیں، لیکن ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا، نہ روزی کھل رہی ہے، نہ ہی کہیں سے پیسے مل رہے ہیں، رزق نہیں مل رہا، دولت نہیں مل رہی، گھر میں خیر و برکت نہیں ہے، میں ان تمام بھائیوں سے بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آج کی تسبیح لازمی پڑھ لیں۔ اس تسبیح کو پڑھنے کی دیر ہوگی، میرا رب کرم فرمائے گا، انشاءاللہ عز و جل بندشیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات آسانیوں میں بدل جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی پریشانیوں کو دور فرما کر آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس عمل کی برکت سے میرا رب آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل اس عمل کی برکت سے آپ کو مالا مال فرما دے گا۔ تو محترم دوستو، آج کا عمل پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ آپ نے پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، یہ نیت کرنی ہے کہ میں اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا، اللہ عز و جل کو یاد کروں گا، وہ میری حاجتوں کو پورا فرمائے گا، میرے مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے گا، دولت سے، رزق سے، پیسوں سے، گھر سے مجھے نواز دے گا، تو انشاءاللہ عز و جل کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ محترم دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، 5 وقت کی نماز رمضان المبارک گزر رہا ہے، ضرور پڑھنی ہے، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب بے حساب رزق عطا فرمائے گا، غموں سے آزادی عطا فرما دے گا۔ محترم دوستو، آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے اس عمل کو کسی بھی وقت، جب بھی آپ کو وقت ملے، رمضان المبارک میں سحری سے پہلے، سحری کے بعد، افطاری سے پہلے، افطاری کے بعد، 5 وقت کی نمازوں کے بعد، یا پھر تہجد کے وقت، محترم دوستو جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ جہاں پر بھی ہوں، دکان میں ہوں، آفس میں ہوں، اسکول میں ہوں، محترم دوستو آپ نے اس عمل کو دل کی گہرائیوں سے پڑھ لینا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل میرا رب کرم فرمائے گا۔ محترم دوستو، یہ قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ ہے۔ محترم دوستو، آپ نے اس کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا ہے۔ محترم دوستو، خصوصی دعاؤں میں شامل ہونے کے لیے، اپنے لیے خصوصی دعا کروانے کے لیے اپنا نام، اپنا مسئلہ لکھ کر کمنٹس باکس میں سینڈ کر دیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی۔
آپ کو خصوصی دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ محترم دوستو، توجہ سے سن لیجئے گا، غور سے سن لیجئے گا، اس عمل کو آپ نے کرنا کیسے ہے۔ محترم دوستو، جو آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے، جس آیت کریمہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ آیت کریمہ سب سے پہلے سن لیں۔ محترم دوستو، سورۃ الضحیٰ کی وہ آیت کریمہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ محترم دوستو، پڑھنے کا طریقہ یہ ہے، باوضو ہو کر پڑھیں، خوشبو لگا کر پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے 2 نفل پڑھ لیں، اس کے بعد بیٹھ کر آپ یہ آیت کریمہ پڑھ لیں۔ محترم دوستو، آپ نے یقین کامل کے ساتھ نیتیں کر لینی ہیں، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے یہ عمل پڑھ رہے ہیں اس کی نیتیں کر لینی ہیں۔ پھر محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد محترم دوستو، اس آیت کریمہ کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ آپ نے 100 بار پڑھ لینا ہے۔ 100 دانوں والی تسبیح کے ہر دانے کے اوپر اس آیت کریمہ کو پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو، جب یہ آیت کریمہ 100 بار مکمل ہو جائے، اس کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ 100 بار پڑھ لینا ہے۔ پھر محترم دوستو، آپ نے 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اپنے رب کی بارگاہ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ محترم دوستو، ہم لوگوں کے آگے روتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، لوگوں کی بارگاہ میں جب جاتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جھکا کر، ان کے آگے سر جھکا کر، ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ محترم دوستو، جب دنیا داروں سے مانگتے ہیں تو منہ بنا کر اور پھر ہاتھ سر جھکا کر ان سے مانگتے ہیں۔ تو محترم دوستو، کیوں نہ ہو کہ جب ہم اپنے رب کی بارگاہ میں آئیں، گڑ گڑا کر، رو کر، آنکھوں سے آنسو بہا کر اس رب سے مانگیں۔ وہ رب ذوالجلال کرم فرمانے والا ہے، غفور الرحیم ہے، وہ رب عطا فرمانے والا ہے، وہی سب کا خالق و مالک ہے، ہر ناممکن کو ممکن میں بدلنے والا ہے، ہمارے بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے والا ہے۔ تو محترم دوستو، یہ عمل پڑھنے کے بعد گڑ گڑا کر، رو کر اپنے مقصد کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، پیسوں کے لیے، دولت کے لیے، اولاد کے لیے، نئی گاڑی کے لیے، نئے گھر کے لیے، جو کچھ آپ کو چاہیے آپ مانگ لیں، کیونکہ رمضان المبارک میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ محترم دوستو، یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے۔ اس رب سے جس چیز کا سوال کریں گے وہ رب عطا فرمائے گا۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا، آپ کی خواہشات کو، مرادوں کو پورا فرما دے گا، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی انشاءاللہ عز و جل۔